بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے جانور کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی اس کو منحوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا جانور کہتا ہے۔ تو ناظرین، ہم بات کرنے والے ہیں الو کے بارے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو الو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں، اور یہ بتانے والے ہیں کہ یہ جانور ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے، یہ جانور ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے۔ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اس لیے ناظرین آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، الو ایک بہت پر اسرار پرندہ ہے۔ آپ میں سے زیادہ تو لوگوں نے اصلیت میں الو کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، یا تو الو کو ٹیلی ویژن یا پھر انٹرنیٹ پر ہی دیکھا ہوگا، کیونکہ اصل زندگی میں الو بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ اور آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ جانور ہمیشہ اداس ہی رہتا ہے، کیوں رہتا ہے، اور یہ ویران جگہوں پر ہی رہنا کیوں پسند کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اور آپ نے اس بارے میں ضرور سوچا بھی ہوگا کہ الو ہمیشہ ویران جگہوں پر ہی رہنا پسند کیوں کرتا ہے۔ تو دوستو، ہم آپ کو اس کی پوری سچائی بتائیں گے، اس کی حقیقت بتائیں گے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں جان کر آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امام جعفر صادق، آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو الو ہمیشہ ویران ہی جگہ پہ کیوں رہتا ہے، اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے۔ جب حضرت امام جعفر صادق نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگے کہ اے شخص، اس پرندے کو جیسا تو آج دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ یہ الو پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد سے یہ پرندہ ایسا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، کیسا واقعہ پرندے کے ساتھ؟ وہ حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے کہ اے شخص، یہ پرندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا، اس کے بعد سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں، یہ پرندہ 9 محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا، اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پر امام حسین نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم سے نہیں دیکھا جائے گا، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام حسین، میں نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو امام حسین نے اس کو وہاں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے کس طرح امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے سب دیکھا۔ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو کٹا ہوا اس الو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی، اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے دور ایسی جگہوں پر رہنے لگا جہاں پر انسانوں کی پرچھائی بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ اب کبھی وہ آبادی میں نہیں رہے گا۔
بلکہ تنہا ویران جگہ پر رہے گا۔ اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، مگر آج بھی بہت سے لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر یہ گھر کے آس پاس آ کر بول دیتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہے۔ کئی بار تو لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ الو کو منحوس کہنا بالکل جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ تو ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے جو کبھی کبھار ہی بول دیتا ہے اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ اس کے بولنے سے نہ تو آپ کے اوپر نہ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آنے والی ہے، چاہے یہ رات میں بولے یا دن میں۔ ناظرین، آپ ان باتوں سے ہمیشہ دور رہیں، آپ ان باتوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ آئیے ہم آپ کو الو کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتاتے ہیں جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں کوئی 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک برعان الو اور دوسرا عام الو۔ یہ ہے کہ چوہے، گلہریا، خرگوش، چڑیا اور کیڑے مکوڑے وغیرہ انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اس لیے الو کسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر 12 سال ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ عام طور پر الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی گھوم میں بناتا ہے جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھنڈرات یا ویران عمارات ان میں بھی یہ گھونسلہ بناتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ الو سے متعلق دیگر باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح دیدے دکھا رہے ہو۔ حالانکہ الو بیچارہ اپنی آنکھوں کو گھمانے میں معذور ہوتا ہے، سامنے دیکھ سکتا ہے لیکن 270 ڈگری تک اپنی گردن گھما کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے جسم کے پر دیگر پرندوں کی بنسبت بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں اور اس لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی بالکل آواز نہیں ہوتی، تو یہ بہت آسانی سے اپنے شکار پر جھپٹ سکتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مختلف ممالک میں الو سے متعلق مختلف دلچسپ عقیدے پائے جاتے ہیں۔ جیسے برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں 3 رات لگاتار الو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت کی خبر سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں الو کو دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں اور رونے جیسی آواز کو بری علامت مانا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو صحیح مانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں گھروں پر الو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا، لیکن دیوالی میں گھروں پر خوشحالی لانے کے لیے جادو منتر کرنے سے صحت یابی کے لیے الو کی بلی یعنی قربانی چڑھائی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آج کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اب الو کو منحوس نہیں سمجھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے انشا ہادی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔